عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، وبك نستعين. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پڑھا ان شاء اللہ. جزاک اللہ خیر. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العزم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا. سورہ مریم 16واں پارہ ہے اور سورت کا آغاز ہے. اللہ رب العزت نے کچھ سورتوں کا آغاز حروف مقطعات سے کیا ہے. ان میں سے ایک سورت یہ بھی ہے جس کا معنی و مفہوم اللہ نے کسی کو نہیں بتایا. کاف ہا یا عین صاد. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے جناب زکریا علیہ السلام پر رحمت کا ذکر خیر. اذ نادى ربہ نداء خفیہ. جب انہوں نے خفیہ اپنے رب کو پکارا، چھپ کر، آہستہ. قال، یہ عرض کیا، رب انی وہن العظم منی، اے اللہ میری جسم کی ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں. واشتعل الرأس شیبا، بڑھاپے کی وجہ سے سر کے بال سفید ہو گئے ہیں، چمک رہے ہیں سفیدی کے ساتھ. وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، لیکن ان ساری کمیوں کے باوجود اے اللہ
میں تجھ سے دعا کر کے نا امید نہیں ہوں۔ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میں اپنے موالی سے خوف رکھتا ہوں پیچھے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، اور میری بیوی بھی اولاد کے قابل نہیں رہی، 5 ہو گئی ہے۔ فَهَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا، بس تو مجھے زندگی میں دین اور دنیاوی لحاظ سے میرا وارث اور ولی عطا کر دے۔ یارثنی و یارث من آل یعقوب، جو میرا اور آل یعقوب کا وارث ہو، وَاجْعَلْهُ رَبِّي رَضِيًّا، اے اللہ اس کو رضامندی کا سبب بنا دے یا پسندیدہ بنا دے۔ یا زکریا، اللہ نے جواب دیا، اے زکریا علیہ السلام، انا نبشرک، ہم تجھے خوشخبری دیتے ہیں، بغلام، ایسے بچے کی، اسمہ یحییٰ، جس کا نام یحییٰ ہوگا، لم نجعل له من قبل سمیہ، اور ہم نے اس نام کا بچہ پہلے پیدا ہی نہیں کیا، بنایا ہی نہیں، یہ پہلا نام ہے تیرے بچے کا۔ اللہ رب العزت کی رحمت بڑی وسیع ہے، جتنے عیب ہیں، جتنی کمزوریاں ہیں، وہ انسان کی ہیں، اور اللہ سبحان ہے ساری کمزوریوں سے پاک ہے۔ سبحان کا مطلب ہی یہ ہے کہ اے اللہ تو ہر قسم کی کمزوریوں سے، ہر قسم کے عیوب سے، ہر قسم کی کمی اور کوتاہیوں سے اللہ تو پاک ہے۔ ہمارے اندر ہزاروں کروڑوں عیب ہیں، اے عرش والے اللہ تیرے میں کوئی عیب نہیں ہے، تو عیوب سے بھی پاک ہے۔ اور یقین کامل سے جب بندہ دعا کرتا ہے تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے جو انسان سمجھتا ہے نا کہ ناممکن ہے، اللہ اس کو بھی ممکن بنا دیتے ہیں۔ اولاد بڑی بڑی نعمت ہے، دعا کرو کہ اللہ جنہیں کو اولاد نہیں انہوں نے نیک سہل نرینہ اولاد عطا کر، جنہیں کو موجود اللہ اکھاں دی ٹھنڈک بنائے۔ ساری زندگی بڑا اور چھوٹا، مرد اور عورت، اس دعا نو ترک نہ کرو، بڑی جامع دعا ہے۔ جنہیں اللہ دے بندے رات نو تہجد دے وقت پڑھ دے اٹھ کے، اللہ نے قرآن جو تذکرہ کیتا نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ نے اپنے بندے دیا صفتاں بیان کیتیاں نے کہ جس وقت ساری دنیا ستی ہوندی ہے، میرے بندے میرے کو دعاواں کر دینے۔ ایک دعا رب نے قرآن سے یہ بھی دسی ہے، سورہ فرقان 19ویں پارے اندر، کہ رب دے مومن بندے ایک کثرت نہ دعا کر دینے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ ایسے لفظ لینا دعا دے، انہوں یاد کر لو، ساری زندگی انہیں چھڑ لو۔ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے نا کہ میری بیوی، میرے بچے، میرے گھر والے، اہل و عیال اس طرح دے ہو جانے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، یہ ایسا عظیم لفظ ہے، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ ایک بندہ 10 دن دعا کرتا رہے نا، 10 دن، کہ اللہ میری اولاد ایسا بنا دے، ایسا بنا دے، کامیابی دے دے، کامرانی دے دے، کاروبار چل جائے، وہ 10 دنوں کی دعا ایک پاسے، تو اے لفظ ایک پاسے نے، قرۃ اعین، کہ اللہ میرے بچے نو میری اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔
یہ پڑھتے ہی رہو اگر تسی چاہتے ہو کہ اولاد کامیاب ہو جائے اولاد نو بیوی نو بچے نو ویکھیے اکھاں دی ٹھنڈک ہو جائے یہ دعا نو ترک نہیں کرنا اولاد بہت بڑی نعمت ہے اور انسان دا بہت بڑا اثاثہ ہے اللہ کرے کہ اسی اولاد کی تربیت کریے ایک گل ذہن چ رکھو جانور بھی اپنے بچے نال پیار کرتے ہیں انسان بھی کرتا ہے لیکن جانور تے انساناں چ فرق کی ہے کہ جانور دے بچے وہ بغیر تربیت تو پھر رہے ہوندے نے تے انسان اپنے بچے کی تربیت کرتا ہے جدو بندہ تربیت کرتا ہے نا انہوں پھر دنیا سے بھی فائدہ ہوتا ہے تے کل قیامت والے دن بندہ جدو دنیا تو چلا گیا نا قبر اندر قیامت اندر حشر اندر حتیٰ کہ جنت دے اندر بھی نیک اولاد کا فائدہ ہوتا جنت جان تو بعد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث ہے میرے اور توڑے پیر و مرشد جگہ دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت دے لوگوں جدو بندہ دنیا تو چلا جاندہ ہے اذا مات الانسان انقطع عملہ الا من ثلاث جدو بندہ دنیا تو فوت ہو جاندے ان دے اعمال دا سلسلہ کٹ جاندے منقطع ہو جاندے لیکن تین چیزاں ایسیاں نے جنہ دا ثواب بندے نو مرن تو بعد قبر قیامت وچ بھی جاری رہندا تین چیزیں ایک صدقہ جاریہ کوئی ایسا کام کر گیا کہ جن دا فیض جاری ہے مسجد بنا دیتی مدرسہ بنا دیتے پانی کا انتظام کر دیتے سکول بنا دیتے لوگوں واسطے بیٹھن دی جگہ بنا دیتی رستہ درست کر دیتے ایسا صدقہ جاریہ یہ بندہ دنیا تو ٹر گیا یہ ثواب مل جائے دوسرا او علم ينتفع به یا ایسا علم چھوڑ گیا یہ دنیا تو چلا گیا تو لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں شاگرد نے کتاباں لکھی ہیں تقریراں کی محفوظ ہو گئی ہیں یہ دنیا تو چلا گیا لوگ ان دی کتاباں ان دی تقریراں سن کے ہدایت پا رہے ہیں انہوں قبر دے اندر ثواب مل رہے ہیں تو تیسرا خوش نصیب ہے والد صالح یدعو له او خوش نصیب بندہ جنہوں اللہ نے ایک اولاد عطا کر دے انہیں مرن تو بعد ان واسطے دعاواں کر دیے انسان بڑا ہی خوش نصیب ہے جنہوں اللہ نے ایک اولاد دی نعمت عطا کر دے نیک اولاد تجھے اولاد نیک نہ ہوئے تو پھر بندہ کدی کدی غصے جا کے یہ بھی کہہ دینا ہے جا ہے تم نہ ہی جمدا تو چلا کہہ دینا بندہ غصے جا کے تے جدوں قرۃ اعین ہوے نا جب ویکھے ٹھنڈ پی گیا بچے نو اولاد نو بیوی نو یہ رب دا بڑا کرم ہوندا ہے اللہ تعالیٰ سانو توفیق دے اسی گھراں دے اندر دین دا ماحول پیدا کریے بچے دی تربیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صرف وڈیاں دے نبی نہیں آپ بچیاں واسطے بھی نبی نے آپ نے انہوں دی بھی تربیت کی تھی اور سرکار دی تربیت اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے سن نا بچپن دے اندر میرے نبی دی تربیت میں آئے آج تاریخ جان دیے کہ بچیاں دے وچوں سب تو پہلے اگر کسی نے اسلام قبول کیتا ہے علی المرتضیٰ نے کیتا ہے یہ عصمت رب نے عطا کی تھی ایک دفعہ نبی پاک کھانے دے برتن تے بیٹھے ایک بچہ آیا انہیں ایویں بے ڈنگا یا کھانے چ ہاتھ مارنے شروع کر دیتے سرکار نے ان کا ہاتھ پکڑے انہوں سمجھایا کہ بیٹا کھانا کھانے لگے بسم اللہ پڑھنا کی پڑھنا بسم اللہ اے تربیت ہے بچے نے دوسرا دسیا بھی جدو کٹھے بیٹھے ہوئے نا تے اپنے اگوں کھانا ہے کل مما یلی کا تیسرا دسیا بھی سجے ہاتھ نہ کھانا ہے یہ بچے کی تربیت کرے کرو جدو بھی کوئی چیز اچھا کام جڑا بھی کرنا ہے نا وہ سچے پاسوں کرنا ہے یہ نبی پاک دی سنت ہے حدیث پاک میں چاند ہے فی تنعلہ و ترجلہ وفی شأنہ کلہ امام کائنات میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدوں بھی کوئی اچھا کام کر دے
ادو آپ سجے طرفوں آغاز کر دے، حتیٰ کہ جوتا پہن لگیا پہلے سجا پیر داخل کر دے، پھر دوسرا پیر بایاں داخل کر دے۔ جدو کنگھی کرنی ہے پہلے سجے پاسے پھر کھبے پاسے، تے آخر تے سرکار نے فرمایا ہے وفی شأنہ کلہ، صحابہ کہتے ہیں نبی پاک ہر اچھا کام سجے پاسے شروع کرتے ہیں۔ یہ بچے نو سمجھاؤ، جدو کوئی چیز دینی ہے نا تو بچہ جدو کھبا ہاتھ اگے کرے ہاتھ پیچھے کر لو، سجا ہاتھ کر، دائیں ہاتھ میں پیسے پکڑاؤ، دائیں ہاتھ سے کھانا کھاؤ، دائیں ہاتھ سے، اور کھبے ہاتھ نال ہور کام تھوڑے نہ کرنا بھیا، کام کھبے ہاتھ نال کرنا ہوندے نا، طہارت کرنی، واش روم تے جانا، صفائی کرنی، جی جی ہاں۔ جدو تسی کوئی وڈا کام ہے نا تے ایس ہاتھ نو معاملت دے طور تے نال شامل کر سکتے ہو، لیکن اوپر تے پہل سچے دی ہونی چاہیے۔ ان دے اندر بڑی برکت ہے۔ بچوں دی تربیت کرو کہ بیٹا جدو کھانا کھانا سچے ہاتھ نال، انہوں معمولی نہ سمجھو۔ نبی پاک دے دور اندر نا ایک بندہ بد نصیب سی، وہ کھبے ہاتھ نال کھا رہے سی، بالکل صحیح، تو سرکار نے فرمایا کہ سچے ہاتھ نال کھایا کر۔ انہیں اگوں توہین دے انداز نال، اہانت دے انداز نال، جی آج کل کئی عادت ہوتی ہے نا، اور کئی ویکھے نے مولوی انہوں نے مسئلہ دسیے وہ مذاق اڑا دے، مذاق دے انداز نال تے اینو ایزی لیندے ہاں، ہورا سمجھدے ہاں۔ نبی پاک دا مذاق بنا دے کہنے لگے اے جی میرا تو سجا ہاتھ ٹھیک نہیں، آپ سمجھ گئے بھی ہاتھ تیندا ٹھیک ہی، آپ نے کہا بھائی جی نہیں تو پھر ایویں ہی ہو جائے، تو لوگ کہتے ہیں پھر ساری زندگی سجا ہاتھ اٹھ ہی نہیں سکتے، ساری زندگی ختم ہو گیا، سرکار کی بد دعا لگ گئی۔ دین دا مذاق مت اڑاؤ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، چلو جندہ سجا ہاتھ نہیں ہے وہ تو مجبوری ہے نا، لیکن جندہ کل ہے تو صحیح ہے، اللہ نہ کرے فارغ ہو جانا کئی نو مجبوری دی حالت سے انہوں استعمال کر سکتے ہو، لیکن ہمیشہ جدو کھانا کھانا سجے ہاتھ نال، یہ بچے کی تربیت کرو۔ دوسرے نمبر تے سرکار نے فرمایا جدو بچہ 7 سال دا ہو جائے نا، مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین۔ آپ فرماتے نے اپنے بچے نو نماز دا حکم دیو جدو 7 سال دے ہو جان، 10 سال دے ہو جان پھر سستی کرن دے انہوں تھوڑی سی سزا بھی دیو۔ یہ بچے دی تربیت ہے، اور خاص کر بچے نو اے مسنون دعاواں یاد کرواؤ۔ گھروں نکلنے کا جی دعا پڑھنی ہے نا، اج کل دا دور ہے، بچے سکول جاندے نے، کالج یونیورسٹی مدرسہ، گھروں باہر نکلتے ہیں، ایمانداری کی گل ہے، بچہ گھروں باہر نکلتا ہے نا تو انج والدین دا دل تڑفتا ہی رہتا ہے جدوں تک بچہ واپس نہیں آ جاتا۔ اگر تسی چاہتے ہو نا کہ سارے بچے سیکیور ہو جان، محفوظ ہو جان، بچ جان، چوراں کولوں بچ جان، اغوا کاراں کولوں بچ جان، ڈاکواں کولوں بچ جان، دشمناں کولوں بچ جان، نظر بد تو بچ جان، اگر چاہتے ہو ہر چیز تو بچ جان، تو زندگی چ گھروں نکلنے گیا دعا کدی بھی ترک نہ کرو، وڈے بھی چھوٹے بھی۔ آسان جی دعا، بسم اللہ توکلت علی اللہ، بسم اللہ پڑھ لو ذرا، جنہوں آدھی ریپیٹ کر لو، تے نہیں آدھی یاد کر لو، بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے دعا جڑا بندہ گھروں نکل لگیا پڑھ دے، میں گارنٹی نہیں دیندا، وہ ہستی آمنہ دلال گارنٹی دیندے نے جنہاں دی گل وچ شک ہی کوئی نہیں۔ ساری دنیا دیاں گلاں نو رد کیتا جا سکدا ہے، ریجیکٹ کیتا جا سکدا ہے، لیکن امام کائنات دی بات نو ریجیکٹ کیتا جا سکدا ہی نہیں۔ اندر تے شک بھی کوئی نہیں، شبہ بھی کوئی نہیں، کمی بھی کوئی نہیں، کوتاہی بھی کوئی نہیں، پکی سچی اتھینٹک لوہے تے لکیر جو سرکار نے فرما دیتا ہے، اللہ دے حکم نال فرمایا۔ آپ نے فرمایا جڑا بندہ یہ دعا پڑھدا ہے نا ان دے بارے اعلان ہو جاتا ہے رب دی طرفوں، انہوں بچا لیا گیا، ایک کفایت ہو گیا،
یعنی کہ چوراں تو ڈاکواں تو دشمناں تو ہر قسم کی شر تو حتیٰ کہ شیطان کی شرطوں بھی انہوں اللہ نے بچا لیا. اپنے بچے کو دعا یاد کرواؤ، خود بھی پڑھو. اور دو دعاؤں میں اور دسری دعا کر لے، بڑا ہوئے چھوٹا ہوئے، اپنے بچے نو اور بڑے نو یہ دعا یاد کرواؤ تے ساری زندگی انہوں بھولنا نہیں. کھانا رہ جائے تو رہ جائے، یہ دعا نہ رہے. دیکھو کتنی بڑی گارنٹی. میرے اور تواڈے پیر و مرشد جگاں دے پیر رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ مرد ہوئے عورت ہوئے چھوٹا ہوئے بڑا ہوئے صبح دے ٹائم اے دعا 3 مرتبہ پڑھ دے شام تک، تے جڑا شام نو 3 مرتبہ پڑھ دے صبح تک، زمین و آسمان دی کوئی چیز اوندا نقصان کر ہی نہیں سکتی. کوئی چیز. بسم اللہ الذی پڑھ لو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. 3 مرتبہ پڑھنے. اللہ کے فضل نال میں تنہوں پتہ کالج پڑھانا یہ اللہ کا فضل ہے. مسجد ممبر و محراب کا بھی اللہ نے بارش پڑھایا، کار صاحب نے تو جا کرایا تو پی ایچ ڈی بھی مکمل ہو گئی. یہ اللہ کے فضل نال ہوئی ہے. بندہ کی کر سکتا ہے. ایک دن ڈاکٹر صاحب نے مجھے فون کیا، مجھے پتہ لگ گیا ہے، میں نے مبارک بھی دیتی. چلو انشاءاللہ تھوڑا منہ میٹھا کراواں گے کہ تو اللہ کا حکم ہو گیا کسی وقت انشاءاللہ. یہ ایک قسمت کی گل ہے، جتھے مور لگی ہوتی نا بندہ وہ چیز کھانا ہے. انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن یہ ساری خوش نصیبی ہے، اسی کالج دے اندر بھی قرآن تے حدیث ہی پڑھا رہے ہیں. سارا موضوع ٹاپک ہی ہے. میں جی گل دسن لگا، اس ٹائم ساڈے کول 9 سبجیکٹ اندر بی ایس ہو رہے ہیں. 9 سبجیکٹ اندر میچور بچے نے، بچیاں زیادہ نے. اللہ کے فضل و کرم نال یہ میری عادت ہے، یہ اچھی عادت ہے. میں ہر کلاس اندر بچے چھوٹے نے پاویں بڑے نے انہوں نے روزانہ یہ 3 مرتبہ دعا پڑھانا. اللہ کے فضل انہوں نے زبانی یاد ہو. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم. بچے نو دعا یاد کرواؤ. اللہ دے فضل و کرم نال ہر قسم دی بیماری تو اللہ اپنی رحمت نال آپ ہی بچا رہے. ایک قدر نہیں چھڑنا. جس راوی نے یہ حدیث بیان کی تھی نا، اے ویکھو میرے بات انہوں نے ایک پاسے فالج ہویا ہے تے بندے بڑے تعجب نال ویکھن لگے بھی سانوں تے دعا دسنا میں بھی اے دعا پڑھو تے ہوندا ہی کچھ نہیں تے اے فالج کتھوں ہو گیا. انہوں نے کہا بھی تسی مینوں غور نال ویندے پے ہو تے یہی وجہ. کہتے ہاں جی اسی یہ سوچنے پہ ہیں بھی تسی دعا دسی بھی نقصان ہی نہیں ہو سکتا. اللہ اکبر. اے تانوں فالج کیویں ہو گئے؟ راوی حدیث کہندے نے اللہ جاندا ہے جس دن مینوں فالج ہوا ہے نا اس دن مینوں پڑھنا یاد ہی نہیں رہا، میں دعا ہی بھول گیا. تے اگر دعا پڑھی ہوندی تے انہاں دے ایک یقین دسدا ہے کہ ہر قسم دی آفت بیماری پریشانی مصیبتوں اللہ ضرور بچاندا ہے. انسان نو پتہ نہیں ہوندا کنی وڈی مصیبت آنے والی ہے تے دعاواں دی برکت نال اللہ رحمت کر دیندا ہے. اور آخری دعا وہ بھی 3 دفعہ پڑھنی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے بھی بچہ نو یاد ہے الحمدللہ، کالج کے بچے نو یاد ہے. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اے جی دعا ہے نا یہ اسپیشلی زہریلے جانوراں واسطے. توجہ ہے، ایک بڑی اہم گل کر لگا. کئی جانور زہریلے ہوندے نے تے کئی بندے بھی زہریلے ہوندے نے. سچی گل ہے. واہ پہ جانے یا راہ پہ کئی رشتہ دار چھکے تے زہریلے زہر نال بھی زیادہ. جی جی اے ذہن چ رکھو. اے جی دعا ہے نا یہ موزی چیزاں واسطے جانوراں واسطے.
ساپے ٹھومے ڈیمو ہے کوئی بھی زہریلی چیز ہے تسی کتے جاؤ کتے بیٹھو یہ دعا پڑھو. جی دوسری دعا ہے وہ بھی بڑی اہم ہے بیماریاں تو حاسدین تو بچن واسطے. لیکن اے جی دعا ہے نا یہ جو ڈنگ مار دے نا پاویں جڑا بھی ہوئے اللہ تعالیٰ ڈنگا تو محفوظ رکھے گا. 3 دفعہ صبح پڑھنی 3 دفعہ شام پڑھنی. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اپنے بچیاں نو یہ دعاواں یاد کروا دیو انشاءاللہ اللہ رحمت کرے گا. بچے دی حفاظت بھی ہوئے گی اور اللہ دے فضل نال تربیت بھی ہوئے گی. تے جے تربیت ہوئے گی نا تو پھر ایک ہی بچہ ساڈے واسطے دعا کرے گا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا. اگے ربنا اغفر لی ولوالدی اللہ میرے ماں باپ کو معاف کر دے. یہ بچہ دعا کر دے کہ بندہ جنت چلا گیا ہے. حدیث پاک میں چاہتا ہے جنت مل گئی حساب ہو گیا اچانک ایک درجہ بڑھ جاتا ہے تے بندہ رب نو کہندا ہے اللہ اے کس چیز دا صلہ ہے. تے نبی پاک نے فرمایا ہے اللہ انہوں کہن گے بے استغفار والدکا لکا تیرے بچے نے بیٹے نے بیٹی نے دنیا اندر تیرے واسطے مغفرت دی دعا کیتی ہے. اس مدد اس مغفرت دی دعا دی برکت نال اللہ نے جنت تینوں میں دیتی ہے ایک درجہ بھی تیرا بڑھا دیتا ہے. جنت وچ بھی فائدہ ہوندا ہے. بڑی اہم گل مینوں یاد آ گئی کہ تسی اندے منتظر ہو. کئی بندے نا والدین دے نافرمان ہوندے نے تے والدین فوت ہو گئے ہے نافرمان نے تے والدین فوت ہو گئے ہن پریشان میں ان کی کریے. جاؤ حدیث اپنے دل دی تختی تے نوٹ کر کے لے جاؤ تو جاؤ لوگوں نے جا کے دسو جڑے والدین دے نافرمان نے. سرکار نے فرمایا کہ جڑا والدین دا نافرمان ہے ماپے دنیا تو فوت ہو گئے نے ان کا ایک حل موجود ہے. آپ نے فرمایا ہے وہ ہن اپنے فوت شدہ والدین واسطے کثرت نال مغفرت دی دعا کرے. اللہ میرے والدین نو معاف کر دے اللہ میرے والدین نو معاف کر دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دیتی ہے کہ اے بندہ ہے تے نافرمان ہے والدین دنیا تو چلے گئے ہن اپنے والدین واسطے مغفرت دی دعا کر دے. اینی دعا کرے اینی دعا کرے اینی دعا کرے زور دے وقت دعا کرے عصر نو دعا کرے مغرب نو دعا کر دے عشاء نو دعا کر دے سوندیاں اٹھدیاں اپنے والدین واسطے رب کو معافی دی دعا کر دے. نبی پاک نے فرمایا کہ کثرت نال فوت شدہ والدین واسطے دعا کرے اللہ نافرمانہ دی صف چوں کڈ کے اس بندے نو فرما بردار دی صف شامل کر دے. حدیث ہے نبی پاک دی. ایک اج کل فتنہ اور بھی اٹھے ہے وہ یہ تصور چ کئی بندے دعا پڑھ دے ربنا اغفر لی ولوالدی ہے. وہ ایک دو ویڈیو میں ویکھے نے جی دعا پڑھ نہیں سکتے اجے نبی پاک نے دسی نہیں بھئی یہ کوئی شک نہیں. آپ نے کچھ دعاواں دسیاں نے درود شریف پڑھو التحیات پڑھو اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر پڑھو اللہم انی ظلمت نفسی پڑھو. اس کے بعد حدیث ہے سرکار نے فرمایا تشہد دے اندر جیڑی اچھی دعا تسی چاہو کر سکتے آپ نے اجازت دیتی. اور یہ فتویٰ پیغام ٹی وی کی طرفوں آ چکی ہے جامعہ سلفیہ فیصل آباد تو یہ فتویٰ نشر ہو چکی ہے کہ تشہد دے اندر مسنون دعاواں پڑھ کے رب اجعلنی پڑھو ربنا اغفر لی پڑھو عام اجازت ہے یہ کوئی منع نہیں. اللہ کے فضل نال میرا ذاتی عمل ہے جدوں دے ابا جی دنیا تو کہہ رہے نا جی خاص کر ادوں دا میں ہر نماز اندر فرض ہوئے میں نفل ہوئے تشہد دے اندر کہ دعا پڑھنا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا پڑھا کرو دعاواں. یہ حدیث تو ثابت نے تشہد دے اندر مسنون دعاواں تو بعد اپنے والدین واسطے دعا کرو. لیکن یاد رکھنا دعا وہی بچہ کرے گا جی تسی تربیت کی تھی. جے تربیت نہیں کی تو پھر کام نہیں بننا. اللہ بچے کو نیک کرے جڑے بیمار نے اللہ انہوں شفا عطا کرے. خاص کر برادر اکبر قاری عنایت اللہ سلفی صاحب انہوں واسطے دعا کرو اللہ انہوں نے جتنے بیمار نے سب نو شفا کاملہ عطا فرمائے. تھوڑا بیٹا ہے چھوٹا ماشاءاللہ کی نام ہے
اسلام نے یقین کرو میرا دل خوش ہو گیا، ماشاء اللہ ٹلی طرح بات میں باہر موٹر سائیکل دے تو تجھا بچہ جماعت کرا دوں، بات بھی سونی ہے ان کی بات اردو بھی ماشاء اللہ تیز ہے۔ دعا کرو اللہ نظر باتوں بچے، اللہ انہوں دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے، بلکہ جنوں جنوں رب نے پتر بیٹے دیتے نے بیٹیاں دیتی نے، اللہ سب دے بچے نوں نیک کرے۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم علیہ، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، رب اغفر ورحم انت خیر الراحمین۔ اے میرے اللہ دکھیاں دے دکھ دور فرماؤ، پریشان لوگاں دیاں پریشانیاں دور فرماؤ، تنگ دست لوگاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے ملک پاکستان دی خیر فرما، عالم دنیا عالم اسلام دی خیر فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے بچیاں نوں نیک کر دے، اکھاں دی ٹھنڈک بنا دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اے میرے اللہ دنیا بھر دے مظلوماں دی مدد فرما، کشمیر اندر فلسطین اندر غزہ دے اندر جتنے مظلوم نے اللہ انہاں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جڑے ظالم نے انہاں نوں نیست و نابود کر دے، تباہ و برباد کر دے، عبرت دا نشان بنا دے، مظلوماں دی مدد فرما۔ اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان مرد عورتاں بچے بوڑھے جوان گھراں دے اندر یا ہسپتالاں دے اندر روحانی یا جسمانی طور تے بیمار نے، اللہ اپنی رحمت نال سب نو شفا کاملہ عطا فرما۔ اے میرے اللہ میرے برادر اکبر قاری رحمت اللہ سلفی صاحب نو مکمل تندرستی عطا فرما، جتنے بیمار نے سب نو شفا عطا فرما۔ اے میرے اللہ ساڈے جسماں دے وچوں ایک ایک وائرس نو ایک ایک بیماری نو تا حیات نکال دے، اللہ ساڈے جسماں دے ایک ایک عضو نو تا حیات صحیح فرما دے، تا حیات فار ایور تندرستیاں عطا فرما دے۔ اے میرے اللہ جنہیں مسلمان مرد عورتاں فوت ہو گئے اللہ انہوں معاف فرما، خاص کر جنہ جنہ دے والدین فوت ہو گئے اللہ ساڈے وچوں جنہ جنہ دے والدین تیرے کول آ گئے نے اللہ تو انہوں معاف فرما دے، جنت اعلی مقام عطا فرما۔ تو یا اللہ جنہ دے والدین زندہ نے انہاں بچیاں نو اس نعمت عظمی دی قدر کرن دی توفیق عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ سونے رزق حلال عطا فرما، حرام تو بچن دی توفیق دے دے، حاسدین دے حسد تو بچا لے، ظالمہ دے ظلم تو بچا لے، منافقین دی منافقت تو بچا لے، سازشی لوگوں دی سازش تو بچا لے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔